الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. توفیق الہی سے ابھی جو چند لمحات ہمیں میسر ہیں، ایک ایسے موضوع کے متعلق لفظ و شریعہ اور معروضات آپ لوگوں کے روز مرضی کا احاطہ ہے، جس نے ہماری زندگیوں کو بہت حد تک عجیب بنا رکھا ہے اور اس پر مستقبل یہ کہ بہت سے لوگوں کو احساس جرم بھی ہے۔ ایک تو ہے انسان غلطی ہے، خطا ہے، اسے پتا ہو کہ وہ گناہ کر رہا ہے، کبھی نہ کبھی زمین اسے ملامت کرے، جھنجھوڑے تو انسان بن جائے، راستہ آ جائے۔ لیکن طرفہ تماشا یہ ہے کہ یہ جو ہم گناہ کا شکار ہیں، اس مصیبت میں پھنسے ہیں، اکثریت جو اس میں مبتلا ہے وہ اسے کمال عقل و حکمت سمجھتی ہے۔ تو جہاں عقل و حکمت کی بات آ جائے وہاں گناہ غلطی اس کا احساس و خود بخود ختم ہو جائے۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے 5واں پارہ سورہ نساء اس کی آیت نمبر 114 کی تلاوت کی۔ باری تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں جو بات ارشاد فرمائی کہ ان کی بہت سی سرگوشیوں میں توجہ کیجیے گا اور اللہ کرے کے بعد میرے دل سے اور دل میں بن جائے، اور جہاں جہاں یہ پیغام آواز پہنچے ہماری دادا اپنے فضل و کرم سے انفرادی اجتماع نماز کایا پلٹ فرمایا ان کی بہت سی سرگوشیوں میں کوئی خیر نہیں، ہاں جو صدقے کا حکم دے، یا جو لوگوں کے درمیان اصلاح کی کوشش کرے اور نیکی کی بات کرے سنے، اس کی سرگوشیاں اس کے لیے فائدہ مند موجود ہے۔ یہ جو باری تعالیٰ نے سرگوشی کی بات آیت کریمہ میں کی ہے، پرانے زمانے میں جب کہ جدید آلات موجود نہیں تھے، یہ کمپیوٹر، نیٹ، موبائل ڈیوائسز، تو اس وقت یہ بات سرگوشیوں کی حد تک تھی۔ اب چونکہ یہ آلات ہمارے ہاتھ میں ہیں تو اب سرگوشیوں سے مراد یہ کہ یہ جو ہم موبائل پر انگلیاں چلاتے ہیں، فیس بک، ٹک ٹاک اور پتہ نہیں کیا کیا نام، اور آئے روز نئے نئے نام، یہ کسی حکم میں شامل ہے۔ ہماری جو بیماری اس میں قوم اور مبتلا ہے، ہر اس بات میں کام پھنسانا یا اڑانا جو کی جائے، چاہے ہمیں اس کا پتہ ہو نہ پتہ،
پتہ نہیں کیا میرے ساتھ استعمال کریں گے، یہ بیماری موجود ہے کہ نہیں، رمچی بولتے موجود ہے کہ نہیں۔ اور دین بیچارہ اس بارے میں سب سے زیادہ مسکین اور کمزور ہے۔ وہ آباد کہتے ہیں کہ جس گھر میں کوئی نہیں سنتا وہ مسجد میں آ کر چیخو پکار کرتا ہے، مسجد سے امام صاحب ملتن رضی اللہ پہنچاتا ہے۔ تو دین ایک ایسی چیز سمجھ لیا گیا کہ اس میں ہر کس و ناقص، ہر جاہل، ہر بے علم بے خبر وہ بیٹھا فتوے دے رہا، فلاں کی یہ بات ٹھیک ہے، فلاں کی یہ غلط ہے، فلاں نے ایسا کیوں کیا، فلاں نے ایسا کیوں کیا، صحابہ کا یہ جو کام ہے اس سے مجھے یہ نہیں پسند، نہ پڑھا نہ لکھا، اور بیٹھ کر اللہ کو اور سکرات کر رہے ہیں۔ اور آپ کو ماشاءاللہ عرصے سے دینی محفلوں میں بیٹھ کے شریک ہوتے ہیں۔ یہ اتنا گہرا علم ہے، یہ جو دین کا علم ہے اتنا گہرا علم ہے کہ میں جتنا بھی کہوں اللہ گواہ ہے مبالغہ نہیں ہوگا۔ اس کے کئی شعبے، ہمارے تو بیوقوف لوگ کہتے ہیں کہ ساری اسلامیات ہے، اس طرح کہتے ہیں ساری اسلامیات ہے، تفسیر، حدیث، فقہ، سیرت، علوم فقہ، اصول فقہ، یہ ایسے علوم ہیں کہ علماء نے اصلیت کی برکت علم حاصل کرنے، تعلیم دینے میں بسر کیے، اور مرتے وقت یہ کہہ کر گئے کہ ابھی تک ہم کنارے پر موجود ہیں، سمندر میں گزرے ہی ہیں۔ یہ کوئی مبالغہ نہیں ہے، حقیقت ہے۔ اتنے کہہ رہے ہم یہ جائیں 2-4 لاکھ کا موبائل ہاتھ میں پکڑا ہے، انگلیاں چلا کے اور خدا پر پڑتا لگا، خدا کو ملت سے خارج کر کے خدا پر ڈالنے لگا۔ اسے بھلا کیا علم کہ دین کیا اور اسی طرح باقی معاملات۔ آئیے اس بارے میں 2-3 باتیں احتیاط کے ساتھ سنتے ہیں۔ پہلی بات، امام ترمذی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ جناب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعلم۔ فرمایا اس بندے کے اسلام کے اچھے ہونے، اس کے شاندار مسلمان ہونے کی نشانی یہ ہے کہ ہر اس بات سے بچ کر رہے جس سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں، پتہ ہی نہیں تو خواہ خود کر رہا ہے۔ اور علماء نے کہا کہ 4 احادیث پر پورے دین کا دار و مدار ہے۔ 4 احادیث وہ دین کا ستون ہے، دین کی عمارت ان 4 احادیث پر استوار ہے۔ ان میں سے ایک حدیث ہے، کہ جس بات کا پتہ نہیں اچھے اسلام کی نشانی کو سے دور ہو جائے۔ اور امام ابن عبد البر کے بہت بڑے امام مسلم ہیں، بہت بڑے، اور انہوں نے موطا جو حدیث کی اولین کتابوں میں اس کی جو عظیم الشان شرح لکھی، انہوں نے اس حدیث کی شرح میں لکھا، نام یاد کر لیجیے، امام ابن عبد البر، اندلس اسپین کے، کہنے لگے کہ ایسی بات ہے کہ جناب صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب الکلم ہونے پر دلالت کرے۔ اور جواب الکلم سے کیا مراد ہے
کہ آپ مختصر کے الفاظ میں سمندروں کو کوزے پہ بند کر دیں. اور امام نے کہا کہ یہ ایسی بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی کے منہ سے نہ یہ لکھتی نہ سنی. اور کیوں کر سنی جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں کہ عقل و حکمت کے تمام سمندر پر تعالیٰ نے انہیں عطا فرمایا. ان جیسا نہ انبیاء میں نہ رسولوں میں نہ باقی کائنات. تو انہوں نے کہا کہ یہ بات جو انہوں نے کہی اس سے پہلے نہ کبھی سنی گئی نہ کسی نے کہی. اور پھر انہوں نے کہا اس حدیث پاک کے اندر جو بہترین باتیں معلوم ہوتی ہیں جن کی بنیاد پر اس حدیث کو کہا گیا کہ 25% اسلام اس میں غائب ہے 4 ستونوں میں سے ایک، وہ اس لیے کہ اسلام کس چیز کا نام ہے؟ اقوال کا اور افعال کا، گفتار اور کردار، 2 چیزیں، اسی تو کچھ نہیں. یا باتیں ہیں یا کام ہے. فرمایا تو یہ حدیث پاک دونوں کو اپنے فن کرے، دونوں باتوں کو سموئے ہوئے اور اپنے ماننے والوں کو باتوں میں بھی اور افعال ایکشن میں بھی ان چیزوں سے دور رکھنے کی ترغیب دیتی، تلقین کرتی، تاکید کرتی جن میں ان کا فائدہ نہیں. تو جب بندہ اس چیز سے دور ہو جائے جس میں نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کا، تو اس کا اسلام بہتر ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بتائیے ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کیسی منطقی ذاتی کی بات ہے کہ بہتر اسلام چاہیے تو ان چیزوں سے دور ہو جاؤ جس میں دین دنیا کا کوئی فائدہ نہیں. اور علماء نے اس کے بارے میں یہ بات کہی کہ یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر اس چیز سے دور ہو جاؤ جس سے تمہارا فائدہ نہیں، اس سے کیا مراد ہے؟ اس چیز کا معیار کیا ہے؟ ہم کس طرح معلوم کر پائیں گے کہ یہ چیز فائدے کی ہے، یہ چیز فائدے کی ہے؟ دیکھیے علماء بولنا نے کیسا مجھے وسیلہ بتانا ہے. لوگ کہتے ہیں بیچارے علماء کو کیا بات کرنی ہے. انہوں نے لکھا کہ وقت انسان کی اس زندگی میں سب سے بڑی انویسٹمنٹ ہے، راس المال ہے، اس کا سرمایہ ہے. اگر کوئی اپنے اس سرمایہ کو، اس انویسٹمنٹ کو اس جگہ لگائے جہاں نفع آنا تو دور کی بات، اثر سرمایہ بھی ڈوب جاتا ہے، تو کوئی عقل مند کہے گا، کہیں تو سے فرمایا یہ فضول باتیں کہنے والا، لایاتی باتوں میں ٹانگ اڑانے والے بھی ایسے اپنے اوقات کو قتل کر رہا، تباہ کر رہا، اپنے سرمایہ انویسٹمنٹ کو دبو رہا. تو پھر جب لوگوں کی نگاہ میں وہ ناکام ہے تو بھلا باری تعالیٰ کی نگاہ میں وہ کامیاب کیسے ہو سکتا ہے؟ تو لایاتی باتیں جس کا نہ دین میں فائدہ نہ دنیا میں فائدہ. آئیے اس بارے میں امام ابن قیم جو شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے شاگرد، ان کی چند باتوں کا خلاصہ سنتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں استاد شاگرد کو بہت عقل دی ہے اور علم کے خزانے اللہ کی توفیق سے ان کتابوں میں موجود ہیں. اور اللہ میں شکر ہے کہ بہت سارے کتابیں اردو انگریزی میں ٹرانسلیٹ ہو چکی ہیں.
امام ابن قیم فرماتے ہیں فضول بات کرنا جس سے بندے کا کوئی لین دین نہ ہو وہ انسان کے لیے تباہی کے شر کے برائی کے دروازے کھولتا ہے. یہ لفظ پر ہو اور جو کچھ ہمارے گھر کو پیش میں معاشرے میں ماحول میں بیت رہا ہے اسے ذہن میں رکھیے اور دیکھیے کہ ایک لفظ کس طرح ہم پر چشمہ ہو رہا ہے. فرمایا فضول باتیں جس سے ہمارا تعلق نہیں اور بے فائدہ بولنا یہ بندے کے لیے شر اور برائی کے دروازے کھولتی ہے. اور جب برائی کا دروازہ ایک ہی چاہے کھل جائے تو شیطان کو داخل ہونے کے بہت سے راستے مل جاتے. اور جو شخص ایک بے فائدہ لفظ بولنے سے اپنی زبان کو روکے رکھے تو نہ جانے وہ اپنے آپ کو اور اپنے گرد و پیش لوگوں کو کتنی برائی اور شر سے محفوظ رکھا ہے. پھر حضرت امام نے کہا کہ اجرام صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک اس پر دلالت ہونا ہے جسے امام ترمذی نے روایت کیا ہے کہ کیا لوگوں کو جہنم کی آگ کا عہدے میں ایندھن ان کی زبانوں کی کمائی میں نہیں بنانا ہے. عہدے مزدوری کر کے جہنم میں پھینکے جائیں گے کاہے کے لیے کہ جو زبانوں کا بولا ہوا ہے اس دن کاٹیں گے اور نتیجے میں جہنم میں. پھر انہوں نے کہا کہ تاریخ شاہد ہے کہ کتنی بڑی بڑی جنگیں لڑائیاں میدان کارزار میں بھی گھروں کے اندر بھی یا بیوی کے درمیان بہن بھائیوں کے درمیان رشتے داروں کے درمیان وہ ایک معمولی سے لفظ سے پوچھتی ہے. کوئی بے خیالی میں بہت سی بات کر دیتا ہے اس کا زخم ایسا کاری لگتا ہے کہ جنگ کا شعلہ پھڑکتا ہے اور پلک جھپکنے میں گھر تباہ طلاق قتل و غارت پھانسی گھاٹ اور اگر بڑی سطح پر دیکھیں تو ملک کو موت تباہ ہو جاتی. پھر انہوں نے کہا کہ یاد رکھیے اکثر گناہ اس کی بنیاد میں دو چیزیں ہیں. اکثر گناہ اس کی بنیاد میں دو چیزیں ہیں. زبان کا فضول استعمال اور آنکھ کا فضول استعمال. اکثر گناہ کی بنیاد میں دو چیزیں، ایک زبان کا فضول استعمال اور ایک آنکھ کا فضول استعمال. اور فرمایا یہ دو دروازے شیطان کے سب سے بڑے دروازے. فرمایا پیٹ جب وہ بھر جائے کھانا سیر ہو کر کھا لے تو اس میں شاید کسی اور چیز کو گیلنے کی گنجائش باقی رہے. لیکن نظر آنکھ اور زبان اگر انہیں بری لت لگ جائے ایپ والے ہو جائیں غلط باتیں فضول باتیں کرنے کا ان کا شیوا بن جائے اور آنکھ حلال و حرام کی تمیز کھو بیٹھے تو آنکھ اور زبان کبھی بھی سیر نہیں ہوتی. میری بات ٹھیک ہے پیٹ بھر کا انسان چشموں کھانے پڑے ہو پیڑ میں گنجائش نہیں نظر کی سیرابی
ختم نہیں ہوتی، نظر لالچی خرید رہے اور اسی طرح زبان لت لگ جائے کہ ہر بات کا کمنٹ دے دے، ہر بات میں ٹانکا ڈالیں، تو کیا ہوتا ہے؟ قرآن کی آیت پڑھی جا رہی ہے، مفتی صاحب اپنی طرح سے تفسیر شروع کریں کہ میرے خلاف اس آیت کا مطلب یہ ہے، اور اس بڑے مارکس کو پڑھنا بھی اس طریقے سے نہیں آتا، پڑھنا نہیں آتا اور تفسیر کر رہا ہے، اور ان جیسے لوگوں نے بہت اسلام کا بیڑا رکھا۔ تو انہوں نے کہا کہ آنکھ پیٹ بھر جاتا ہے لیکن آنکھ اور زبان یہ سیر نہیں ہوتی، اور جو شخص زبان کی آفتوں سے باخبر ہے وہ جانتا ہے کہ بیوی بچوں سے لے کر حضرت امام کہہ رہے زبان کی آفتوں سے باخبر ہے، وہ جانتا ہے کہ بیوی بچوں سے لے کر اقتدار کے اعلیٰ ایوانوں تک اس کے خطرات اور اس کے برے اثرات کیا ہے۔ بات کو سمجھتے ہیں ہمارے سوشل میڈیا پر اور میڈیا کون سا بڑا بات ہے، سوشل میڈیا کو گالیاں دینے تو میڈیا کون سا کوئی دفتر سے جواب مانے، سوشل میڈیا اور میڈیا دونوں انہوں نے قوم، ملت اور خاص طور پر جوانوں کا بیڑا غرق کر دیا۔ کسی نے دیکھنا ہو اور دیکھنا ہے کب جانتے ہیں، 2-2, 4-4, 5-5, 10-10 روپے کے پیکج میں ساری رات کیا ہوتا ہے، نفل پڑھ جاتے ہیں، قرآن کی تفسیر پڑھی جاتی ہے، یا اللہ سے دعائیں ہوتی جاتی ہے۔ دیکھیے دشمنوں کے بعد دیکھیے کہ کھانے کے لیے لقمے نہیں لیکن پیکج اتنے سستے کہ ساری رات لگے گا، اور پھر ساری رات میں کیا ہوتا ہے سب جانتے ہیں۔ کہ ہمارا جو مقصود ہے وہ یہ کہ اتنی غلط بات دین کے متعلق، معاشرے کے متعلق، باپ کے متعلق، سماج کے متعلق، دنیا کے متعلق، رسول کے متعلق، قرآن کے متعلق، اللہ کے متعلق، اس سے بھی بڑھ کر کچھ ہے۔ جس کے ذہن میں جو غلط ہے وہ فوراً دے دیتا ہے، اور کہتا ہے آزاد مجھے کیا روکو، جو کچھ ذہن میں آیا بول، پتا نہیں کہ اس کی کہاں پر اس کا نشانہ کون بنتا ہے۔ اور جب انسان اس طرح کا ہو جائے تو دل، دماغ اور چہرہ نور سے خالی ہو جاتا ہے۔ اتنا ٹیلنٹ ہے ہماری قوم کے اندر، آپ جانتے ہیں اتنا ٹیلنٹ ہے کہ بہت کم قومیں اللہ کی توفیق سے بات کرنے اور کا مقابلہ کر سکتی ہیں، لیکن دیکھیے جوانوں کی یہ توانائیاں کہاں پیدا ہو رہی، کہاں لگا رہی ان باتوں میں جن میں نہ دین کا فائدہ نہیں ہے، اور نتیجہ یہ کہ قوم ہم وقت ہیجان میں مبتلا ہے۔ ایک خبر آتی ہے 50 خبریں، اس کے بعد سچ کو جھوٹ سے، جھوٹ کو سچ سے تلاش کرنا ناممکن سی بات ہوتی ہے۔ کبھی نماز میں ہم نے سورہ قاف کی جو آیات پڑھی، ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید، بندہ زبان سے کچھ نکالتا نہیں لیکن اس پر سخت نگران پہرے دار مقرر ہے۔ ممکن ہے آج حساب کے بعد لوگ قانون موت کی نام ہے، بڑے بڑے قانون بناتے ہیں، سائبر ہے، یہ ہے، وہ ہے، لیکن باری تعالیٰ یہاں کوئی چھوٹ نہیں، اور روز قیامت معاملہ یہ ہوگا کہ زبان بندی ہوگی اور آزاد ہوگی۔ جن ہاتھوں سے لکھا، جس دماغ سے سوچا،
جس عقل سے سانچے میں ڈالا یہ تمام کے تمام حسن کا بات وہ دن ہمارا جواب والی تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس چیز سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم انفرادی اجتماعی جس مصیبت عذاب میں پھنس چکی اس سے ہمیں نجات عطا فرمائے اور ملک و قوم کو ترقی اور اس کے کام سے نوازے۔